الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے، اگر آپ اس عمل کو کر لیں، اس چھوٹے سے عمل کو اگر آپ کر لیں، اللہ پاک آپ کو اتنا امیر و کبیر بنا دے گا کہ آپ کو کبھی کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، آپ کو کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کو اللہ پاک اپنی جناب سے عطا فرمائے گا۔ اور اس عمل کی برکت سے آپ جاگتی آنکھوں سے کرشمات دیکھو گے، جو بھی اللہ پاک سے مانگو گے اللہ پاک فوراً آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو آج کا وظیفہ ہے صدقے کے متعلق، اور صدقے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر ہمیں صدقہ کس چیز کا کرنا چاہیے، اور جو آج آپ کو میں عمل بتانے والی ہوں اس سے آپ کی محتاجیاں کیسے دور ہوں گی۔ تو محتاج لوگوں کے لیے تو یہ خاص طور پر انعام ہے یہ وظیفہ، تو جو لاکھوں کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں فوراً یہ عمل کریں، اس وظیفے کو فوراً سے کریں، شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں، ایک باکس بنا لیجئے، روزانہ زیادہ نہیں، کم از کم 10 روپے اس میں ضرور ڈالیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ روز صدقہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ذرائع بہت ہیں، صرف مال ہی نہیں، کہ سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا بھی صدقہ ہے، گناہوں سے روکنا بھی صدقہ ہے، راستوں سے کانٹے ہٹانا بھی صدقہ ہے، کسی بہرے آدمی کو زور سے بول کر اپنی بات سنانی بھی صدقہ ہے، اندھے آدمی کی رہنمائی، یہ سب بھی ثواب کے کام ہیں۔ آدمی کو اس کے مقصد کے سلسلے میں رہنمائی کرنا اور مصیبت زدہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے، نیز کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھتا ہو اسے اپنے سر پر یا اپنے ہاتھ پر اٹھا لینا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ تو مالی صدقات کے برابر ہی اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ مشکلات، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے، سچ بولنا چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، کسی نے دکان پر قبضہ کیا ہوا ہے، چہرے پر بہت زیادہ بال ہوں تو بھی صدقہ کریں، اپنی اوقات سے زیادہ صدقہ کریں، صدقے سے اپنی مجبوریوں کو ختم کریں، اس سے برکت ایسے آتی ہے کہ پھر جاتی نہیں۔ طالب علم جو ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، یا کسی بھی مقابلے کا، کسی بھی چیز کا امتحان دے رکھا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ پیسہ جمع کر کے امتحان میں کامیابی کے لیے صدقہ کریں۔ جو پیسے فضولیات پہ خرچ کرتے ہوں وہ صدقہ کر دیں، لیکن مستحق کو ڈھونڈ کر صدقہ کرنا چاہیے۔ اب سوال آتا ہے کہ آخر صدقہ خیرات کن کو دینا افضل ہے؟ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، صدقہ و خیرات ان غریب، علماء، طلباء، مدرسین اور دین کے خادموں وغیرہ کو دینا افضل ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں۔ اگر ان کی خدمت نہ کی گئی تو یہ طلب معاش کے لیے مجبوراً مشغول ہوئے تو دین اسلام کا کتنا سخت نقصان ہوگا۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ صدقہ دیتے ہیں تو ان کی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا کہ میں آج کی رات کچھ صدقہ دوں گا، اور وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اپنا صدقہ ایک چور کو دے دیا، تو اب کیا اس کا صدقہ ہو گیا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا پتا تو نے اس چور کو وہ صدقہ دیا ہو تو وہ چوری کرنے سے بچ جائے۔ اسی طرح حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسکین کو صدقہ دینے پر 1 اجر ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینے پر 2 اجر ملتے ہیں، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔
جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب سائل آتا اور دعائیں دیتا، جیسا کہ سائلین کا طریقہ ہوتا ہے، تو آپ بھی اس فقیر کو پہلے دعا دیتی، بعد میں کچھ خیرات کر دیتی تھیں۔ تو آج کل کے دور میں جیسے ہمارے گھروں میں فقیر آ جاتے ہیں، مانگنے والے آ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے والد بیمار ہیں ان کے لیے دے دیں، کوئی کہتے ہیں انہیں کینسر ہے اس کا علاج کروانا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ٹانگ کٹ چکی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اب کیا ان کو بھی صدقہ دینا جائز ہے؟ اب دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کس لیے مانگ رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پیشہ ورانہ ہیں، تو ان کو دینے سے بچیں۔ اگر ہم سب مل کر یہ ٹھان لیں کہ ہم نے ان ہٹے کٹے لوگوں کو صدقہ نہیں دینا ہے، خیرات نہیں دینا ہے، تو وہ اپنے محنت اپنے ہاتھ سے کمانا شروع کر دیں گے، اور اس طرح سے یہ مانگنے والوں کا جو رجحان ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ تو ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ ایسے لوگوں کو صدقہ نہیں لگتا کہ اگر آپ کا اپنا، آپ کا قریبی محتاج ہے، پریشان ہے، اور آپ ان سے ہٹ کر آپ ان فقراء، یہ جو فقیر آتے ہیں پیشہ ورانہ، ان کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دے دیتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کا صدقہ نہیں لگے گا۔ تو بنی اسرائیل کا ایک راہب گرجے میں 60 سال تک عبادت کرتا رہا۔ ایک روز اس نے گرجے سے زمین کو دیکھا تو وہ بہت اسے اچھی لگی، جس کی وجہ سے زمین پر چلنے کی اس نے تمنا ظاہر کی۔ راوی کہتا ہے کہ راہب ایک روز ایک روٹی لے کر گرجے سے نیچے زمین پر اتر آیا اور زمین پر چلنے لگا۔ اسی اثنا میں خوبصورت لڑکی اس کی نظر پڑ گئی، حتیٰ کہ وہ اس خوبصورت حسین و جمیل لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ موت و حیات کی کشمکش میں ایک سائل نے اس سے سوال کیا تو اس راہب نے وہ روٹی اس کو دے دی۔ پھر اس کے 60 سال عبادت اور ایک گناہ کا وزن کیا گیا تو وہ ایک گناہ 60 سال کی عبادت پر غالب آ گیا۔ پھر اس کی آخری نیکی سائل کو روٹی دینے والی لائی گئی اور اسے اس کی 60 سال عبادت کے ساتھ شامل کر کے اس کا وزن کیا گیا تو اس کی عبادت اس کے ایک گناہ پر غالب آ گئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آپ لوگ اس طرح سے صدقہ دیا کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس سے مراد صدقہ دے کر ڈھنڈورا مت پیٹا کریں کہ ہم نے صدقہ دیا ہے، ہم نے اتنا دیا ہے، ہم نے اتنے پیسے دیے ہیں، ہم نے محتاج کی مدد کی ہے، ہمارے گھر میں تو اتنے فقیر آتے ہیں ان کو کبھی لوٹاتے نہیں ہیں، ہم نے آٹا دیا، کپڑے دیے، جوتے دیے۔ اب جو چیز بھی صدقہ کرتے ہیں اس کا ڈھنڈورا ہرگز نہ پیٹا کریں۔ آپ جب کسی کو بتا دیتے ہیں تو اس صدقے کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک صدقہ جس کے بارے میں بہت ہی زیادہ لوگوں نے یہ چیز پھیلائی ہے، لیکن ہم نے اس پر تحقیق کی اور ہمیں پتہ چلا کہ بہت ہی افضل ترین یہ صدقہ ہے، وہ ہے انڈے کا صدقہ۔ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، تو اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، مصیبت زدہ ہے، آفت زدہ ہے، آپ کسی کی خیریت چاہتے ہیں، آپ کسی پر کوئی مصیبت بلا نہیں آنے دینا چاہتے، رزق کی بندش ہو چکی ہے گھر میں، یا کوئی آپ کے بچوں میں سے کوئی امتحانات دینے جا رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک انڈا لے لینا ہے، کوئی سا بھی ہو، سفید ہو، سرخ ہو، کسی بھی قسم کا ایک انڈا لے لینا ہے۔ اب آپ نے 61 مرتبہ یعنی 61 ٹائم سورہ ناس پڑھ لینی ہے۔ سورہ ناس پڑھ کے تو اب آپ نے درود پاک پڑھتے جانا ہے اور 7 بار اس کے اوپر سے انڈے کو چکر دلوا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ انڈا نیچے زمین پر پھینک کر توڑ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے کیا ہوگا، آپ کی تمام آفتیں، بلائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی خاص دعا ہے وہ قبول ہو جائے تو صرف 11 دن کا عمل ہے۔ غور سے سن لیجئے، آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ ایک انڈا آپ نے اپنی طرف سے صدقہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لینی ہے، ایک مرتبہ صرف سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور انڈے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کے اپنے سر کے اوپر سے گھمانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ انڈا کسی بھی غریب محتاج کو دے دینا ہے جو ضرورت مند ہو۔ تو 11 دن 11 انڈے آپ نے صدقہ کرنے ہیں۔
انشاءاللہ عز و جل 11ویں دن ہی بہت بڑی خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ آپ خود دیکھتے رہیں گے کیسے اللہ پاک نے آپ کی محتاجیوں کو ختم کر دیا ہے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیا ہے۔ آپ یہ عمل ضرور کریں، آگے بھی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔